بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی نے بی بی فاطمہ کا رشتہ کس طرح آ کر پیارا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا اور یہ شادی کتنی خوبصورت اور پیارے طریقے سے ہوئی تھی۔ حضرت بی بی فاطمہ جیسے ہی بڑی ہوئی تو ان کے پاس صحابیوں کے رشتے آنے لگے۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے کہ میں نے اپنی بیٹی فاطمہ کی شادی کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑا ہوا ہے۔ میری بیٹی کا رشتہ میں وہی کروں گا جو اللہ کو منظور ہوگا، وہی مجھے منظور ہے۔ آپ انکار کر دیتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ایک دوسرے سے بات کرنے لگے۔ وہ آپس میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے تو آپس میں کہنے لگے کہ بہت سے صحابیوں نے بی بی فاطمہ کے رشتے کے لیے پیغام بھیجا، لیکن آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا۔ ابھی تک حضرت علی نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور نہ ہی پیغام بھیجا ہے۔ حضرت عمر فرمانے لگے، میرا خیال ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ غریبی کی اور غربت کی وجہ سے کوئی بات نہیں کر رہے۔ اگر ان کے دل میں یہ بات ہے اس وجہ سے انہوں نے رشتہ نہیں مانگا تو ہم حضرت علی کی مدد کریں گے۔ حضرت ابو بکر نے کہا کہ ہم حضرت علی سے بات کرتے ہیں، اگر وہ غربت کی وجہ سے انکار کریں گی تو ہم حضرت علی کی مدد ضرور کریں گے۔ اس طرح وہ بات کر کے مسجد نبوی سے اٹھے اور حضرت علی کی تلاش میں نکل پڑے۔ وہ صحابی حضرت علی کے پاس آئے اور فرمانے لگے، اے علی، پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے لیے قریش کے جوانوں کے رشتے آئے ہیں، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ میرے لیے یہ فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ آپ نے ابھی تک کوئی پیغام نہیں بھیجا ہے۔ اب میں سب سے اچھی عادتیں ہیں اور آپ تو پیارے نبی سرکار دو عالم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر فرمانے لگے کہ ہمیں لگتا ہے کہ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ کے رشتے کا معاملہ آپ کی وجہ سے روک رکھا ہے۔ سن کر حضرت علی کی آنکھیں نم ہو گئی اور کہنے لگے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی بہت پسند ہے، میں ان سے شادی بھی کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں اپنی غربت کی وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات نہیں کر پاتا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کہنے لگے، اے علی، ایسا نہ کہو، ہمارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں دوبارے کی طرح ہے۔ حضرت علی خاموش ہو کر گھر چلے گئے۔ گھر میں کچھ دیر بیٹھ کے آرام کیا اور اس کے بعد آپ اپنا اونٹ کھولا اور اس کے اوپر سوار ہو کر پھر نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آ کر دروازہ کھٹکایا۔ اندر سے حضرت کلثوم کی آواز آئی اور کہنے لگی، دروازے پہ کون ہے؟ کمرے سے پیارے نبی سرکار دو عالم نے آواز دی کہ اے کلثوم، یہ وہ ہے جس کو اللہ بہت محبت کرتے ہیں اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یہ میرے بھائی ہیں، اٹھو اور دروازہ کھولو۔ حضرت ام کلثوم فرماتی ہیں کہ یہ بات سن کر میں اتنی تیزی سے اٹھی کہ میں اپنی چادر میں الجھنے لگی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ حضرت علی کھڑے ہوئے تھے۔ حضرت علی نے آ کر پیارے نبی کو سلام پیش کیا اور پیارے نبی نے بھی سلام کا جواب دیا۔ سلام کر کے حضرت علی پیارے نبی کے سامنے بیٹھ گئے اور زمین کھودنے لگے۔ یہ دیکھ کر پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ اے علی، کوئی بات ہے جو تجھے پریشان کر رہی ہے تو مجھے بتاؤ، میں تیری ہر حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری جان بھی آپ پر قربان، آپ نے میرے چچا اور چچی سے گود میں لیا، میں اس وقت ناسمجھ بچہ تھا اور آپ نے میری رہنمائی فرمائی، آپ نے مجھے میری ماں باپ سے بڑھ کر پیار دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے ذریعے ہدایت فرمائی۔ میں اپنا گھر بنانا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا گھر ہو، میری بیوی ہو۔ یا رسول اللہ، کیا آپ اپنی لخت جگر حضرت بی بی فاطمہ کو میرے نکاح میں لانا پسند کریں گے؟ پیارے نبی خوشی سے کھل اٹھے اور مسکرا کر کہنے لگے، اے علی، تم سے پہلے مجھے جبرائیل یہ پیغام دے کے گیا ہے، تو مجھے یہ بتاؤ، تمہارے پاس کوئی چیز ہے کہ تم فاطمہ کو نکاح کے لیے دے سکو؟ حضرت علی فرمانے لگے، یا رسول اللہ، آپ میری حالت جانتے ہیں کہ میرے پاس صرف ایک تلوار ہے اور ایک پانی لانے والا اونٹ ہے، ان دونوں چیزوں کے سوا میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ پیارے نبی فرمانے لگے کہ تم تلوار سے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو گے اور اونٹ تم پانی لا کر اپنے گھر چلاؤ گے اور سفر میں بھی اونٹ تمہاری رہنمائی کرے گا، لیکن جرح کے بدلے میں اپنی بیٹی کا نکاح تجھ سے کرتا ہوں۔ پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، علی، تیرا اور فاطمہ کا نکاح تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پہ ہی کر دیا، تیرے آنے سے پہلے جبرائیل مجھے پیغام دے کے گئے ہیں، میں نے تو صرف اعلان کرنا ہے، تم مسجد میں پہنچو، میں بھی تمہارے پیچھے آ رہا ہوں اور تمہارے اور فاطمہ کا نکاح کا اعلان کروں گا۔ حضرت علی اتنی خوشی سے باہر نکلے اور خوشی سے وہ جھومتے ہوئے جا رہے تھے اور راستے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر نظر آئے، ان کے ساتھ ٹکرا گئے۔ وہ پوچھنے لگے، اے علی، اتنے خوش ہو کر تم کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت علی نے خوش ہو کر جواب دیا کہ رسول اللہ نے اپنی پیاری بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پہلے میرا اور فاطمہ کا نکاح آسمانوں میں ہی کر دیا ہے۔ ابھی میں مسجد میں جا رہا ہوں اور میرے پیچھے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لائیں گے۔ وہ دونوں یہ سن کر بہت خوش ہو گئے اور حضرت علی کو
گلے لگا کر مبارکباد دی اور تینوں صحابی مسجد نبوی میں تشریف لائے اور ان کے پیچھے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ پیارے نبی نے تشریف لائے اور تمام لوگوں سے کہنے لگے میری بیٹی فاطمہ اور حضرت علی کا نکاح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا ہے اور مجھے بھی حکم دیا ہے کہ میں بھی نیچے نکاح پڑھ دوں اور سب لوگوں میں اعلان کر دوں کہ میں نے اپنی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں دے دی ہے۔ اس طرح سے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت بی بی فاطمہ کا نکاح وہاں پڑھ دیا۔ اس کے بعد پیارے نبی نے فرمایا اے علی تم کھڑے ہو کر خطبہ نکاح پڑھو۔ حضرت علی نے کھڑے ہو کر یہ خطبہ پڑھا کہ سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ان کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کے حکم پر امر ہے اور آپ نے اس کی اجازت دی ہے۔ سرکار دو عالم نے اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح مجھ سے کر دیا ہے اور میری زرا کو بطور حق مقرر فرمایا ہے۔ میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح پر راضی ہیں۔ تم سب لوگ بھی پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لو اور ہمارے نکاح کے گواہ بن جاؤ۔ سبھی مسلمانوں نے نکاح قبول کیا اور کہا کہ اس جوڑے کو اللہ کئی نعمتوں سے نوازے اور یہ جوڑا محبت اور خوشحالی سے رہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے اپنی زرا لی اور بازار میں حضرت عثمان غنی کو فروخت کر دی۔ اس طرح یہ خوبصورت نکاح ہو گیا۔ ان دونوں نے بہت ہی صبر کے ساتھ اپنے دن بسر کیے تھے۔ ان کے اوپر بہت ہی غربت کے امتحان آئے تھے لیکن یہ ہر امتحان میں پاس ہو کر اللہ کی راہ میں دیتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جوڑے میں بہت ہی محبت قائم کی تھی، خوشحالی بھی قائم کی تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس جوڑے کے صدقے میں دنیا سارے میاں بیوی کے بیچ میں بھی اسی طرح پیار محبت قائم کرے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو اور انفارمیٹیو لگی ہو تو میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔